ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبے کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کے تناظر میں قربانی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، یہ ذوالحجہ کے ابتدائی ایام ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ سب سے عظیم دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اعظم ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے عظیم ترین دنوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں خصوصاً ذکر و اذکار، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے کہ آپ مسلسل ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اسی میں عرفہ کے روزے کی بھی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے کہا تھا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کے تعلق سے مجھے اللہ رب العالمین سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گا۔ یعنی یہ جو عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، اس سے 2 سال کے گناہ صغیرہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور پھر 10 ذی الحجہ، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، افضل الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ رب العالمین کے نزدیک افضل دن یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن ہے۔ تو یہ افضل ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اور ان دنوں میں خاص طور سے تکبیرات کا اہتمام، کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ آج 7 تاریخ ہے، 10 تاریخ کا دن یہ قربانی کا دن ہے۔ قربانی یہ اللہ رب العالمین کی قربت اور اللہ رب العالمین کی رضا کا عمل ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی قربانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا احیاء ہم کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ایک عبادت ہے، اس لیے جس طرح سے جملہ تمام عبادتوں میں اخلاص کی اہمیت ہے اور بغیر اس کے کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اسی طرح سے قربانی کے لیے بھی اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ کی رضا اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے قربانی کے ذریعے سے، جب ہمارے اس عمل کے اندر اخلاص پایا جائے۔ قربانی ایک دین کا ایک شعار ہے، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو دکھاوے کے لیے کریں، شہرت کے لیے کریں، ریاکاری کے لیے کریں۔ قربانی ایک عبادت ہے، تو وہ بھی چرچے میں نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو۔ آپ کو اللہ 1 کی توفیق دے، 10 کی توفیق دے، جو بھی آپ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جانور خریدتے ہیں 10,000 کی، بتاتے ہیں 12,000 کی۔ یہ بہت بڑی کمی ہے۔ آپ کس کو بتانا چاہتے ہیں؟ اگر کسی نے صرف ریٹ معلوم کرنے کی خاطر مارکیٹ میں آپ سے پوچھ لیا، آپ نے بتا دیا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لیتے ہیں 10 کی، بتاتے ہیں 11 کی، 12 کی، تو مقصود کیا؟ لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہم نہیں کریں گے تو ہمارا پڑوسی کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے اور فلاں کیا کہے گا، یہ اہم نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو وسعت دی ہے، توفیق دی ہے، جتنے کی بھی جیسی بھی اللہ نے توفیق دی ہے آپ کو قربانی کرنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایسا نہیں کہ ہم قربانی نہیں کریں گے تو پھر جو ہے لوگ کیا کہیں گے اور ہمارے بچے جو ہے اس دن خوشیوں میں شریک نہیں ہو پائیں گے. تو محض اس مقصد سے بالکل قربانی نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بلکہ قربانی یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، قرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی قربت کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کے اندر اخلاص پایا جائے، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے یہ ضروری شرط ہے کہ اس میں اخلاص ہو. اور اسی لیے قرآن عزیز میں اللہ رب العالمین نے وعدے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ رب العالمین کو نہ تو آپ کے قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اللہ رب العالمین کو تو صرف جو ہے آپ کا تقوی پہنچتا ہے. آپ نے کس مقصد سے قربانی کی ہے، اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے. تو عمل کرنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نیت کی اصلاح کر لیں. نیت ہی سے عمل کا رتبہ بڑھتا ہے. نیت اچھی ہے، نیت صاف ہے اور نیت میں اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہے تو اس عمل کا انجام بھی بہتر ہوتا ہے. آپ عمل کتنا بھی کر لیں اور کتنا عظیم عمل کیوں نہ کر لیں، اگر نیت آپ کی درست نہیں ہے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے تھے رب عمل صغیر تعظمہ النیہ. عمل چھوٹا ہو، معمولی ہو، نیت اگر اچھی ہو تو یہ عمل کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، بہت بڑا کر دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ پانی پلا دینا صرف ایک کتے کو یہ اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا. تو بظاہر ایک چھوٹا عمل ہے، لیکن نیت چونکہ یہ تھی کہ جیسے میں پیاس کی شدت محسوس کر رہا تھا ویسے یہ جانور بھی محسوس کر رہا ہے. تو لوگوں کی تکلیفوں کا احساس کرتے ہوئے اور نیک عمل کر جانا اور اللہ کو راضی کرنے کے خاطر کر لینا، یہ چیزیں عمل کے اجر کو بڑھا دیتی ہیں. وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُحَقِّرُهُ النِّيَّةَ. اور اسی طرح سے آپ بڑے سے بڑے عمل کر جائیں لیکن آپ کی نیت خالص نہ ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو کوئی فائدے کا نہیں ہے. آپ کروڑوں کی مسجد بنا دیں، اس کے اوپر اپنے نام کا بورڈ لگا دیں یہ دکھانے کی خاطر کہ لوگوں کو پتہ چلے فلاں کروڑ پتی نے مسجد بنایا ہے، کوئی فائدے کا نہیں ہے. لوگوں کی طرف سے آپ کو شہرت مل جائے گی، آپ کا چرچا ہو جائے گا، آپ کے مالداری کا شہرہ ہو جائے گا، لوگ آپ کی واہ واہی کر لیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں آپ کے اس عمل کا کوئی مقام نہیں ہوگا. اس کے برعکس ایک خاتون جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پر ان کے نماز جنازہ جا کر کے پڑھی اور صحابہ کو کہا دلنی علی قبریہ، مجھے وہ قبر بتاؤ. تو آپ سوچئے کہ ایک عورت جو مسجد میں جھاڑو لگاتی ہے وہ زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس انسان کے جس نے کروڑوں کی مسجد بنائی اور صرف مقصود یہ تھا کہ لوگ جانیں کہ وہ بڑا مالدار انسان اور بہت زیادہ دیندار ہے. تو چھوٹا عمل یہ انسان کو اگر نیت درست ہو تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اہم بن جاتا ہے، لیکن بڑے سے بڑا عمل بیکار ہو جاتا ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے. تو عمل میں نیت بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم کس مقصد سے کیا چیز کر رہے ہیں. امام مطرف رحمہ اللہ کہتے ہیں صلاح القلب بصلاح العمل، صلاح القلب بصلاح العمل و صلاح العمل بصلاح النیہ، کہ دل کی درستگی یہ عمل کی درستگی سے مربوط ہے. انسان کا دل اسی وقت صحیح مانا جائے گا جب وہ عمل ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والا ہو، جب انسان کو عمل پر ابھارے وہ ایمان. اور وصلاح العمل بصلاح النیہ، اور عمل کی درستگی یہ نیت کی درستگی پر موقوف ہے. ہمارا عمل اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب ہماری نیت درست ہو. تو نیت سب سے زیادہ اہم ہے. نیت ہی انسان کے چھوٹے عمل کو بڑا بناتی ہے، اور اگر نیت میں کھوٹ ہو تو پھر آپ کوئی بھی عمل کر لیں
اللہ رب العالمین کو قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا يقبل اللہ من عمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ رب العالمین وہی عمل قبول کرتا ہے جو عمل خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور جس سے اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو۔ وابتغي به وجهه، اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو، وہی عمل اللہ قبول کرتا ہے۔ تو خاص طور سے قربانی کے ایام جو آنے والے ہیں، ان میں خصوصاً ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اپنے قربانیوں کا چرچا نہ کریں، بلکہ یہ جیسے عبادت ہے اس کو عبادت کی طرح سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ بتانے کی ضرورت نہیں کتنا وزن کا تھا اور کتنا کلو تھا اور کتنا تھا اور کتنا ہم نے کیا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کی عبادت جب آپ کریں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی میں جو ہم جانور کریں وہ جانور عیوب سے پاک ہو۔ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یؤثر علیکم فجزعۃ من الضان، قربانی جو جانور قربانی کے لیے منتخب کریں وہ دانتا ہونا چاہیے۔ اگر نہیں مل رہا ہے تو آپ سال بھر کا جو ہے بھیڑ کر سکتے ہیں، بھیڑ یا دمبا کر سکتے ہیں، تو عیوب سے پاک ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ بھینگا نہ ہو، اس کی سینگ ٹوٹی نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ جو ہے وہ اس کی ہڈیاں دکھیں۔ تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے جانور لیں، پیسے لگا رہے ہیں، رقم لگا رہے ہیں، آپ دیکھ کر کے، کان کٹا نہ ہو۔ تو عیوب سے ہمارے جانور پاک ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ خود بھی کھائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اس میں عمومی طور سے کئی سارے لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ گوشت کو 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ کتاب اللہ سنت رسول میں اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ قربانی کے گوشت کو 2 حصوں یا 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور سورہ حج ہی میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ قربانی کا جو گوشت ہے آپ خود بھی کھائیے، اور اسی طرح سے قانع وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، دیا ہے، اور اللہ کے دیے پر وہ راضی ہیں، لیکن قربانی کے ایام میں ان کو وسعت نہ ہوئی اور وہ قربانی نہ کر سکے، وہ ضرورت مند ہیں لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، تو ایسے قانع لوگوں تک بھی آپ پہنچائیے۔ والمعتر، اور اسی طرح سے جو لوگ محتاج ہیں، جو دستے سوال دراز کرتے ہیں، ان کو بھی دیجیے۔ تو مانگنے والے اور نہ مانگنے والے، اور خاص طور سے نہ مانگنے والے جن کو اللہ رب العالمین نے قناعت پسندی کی توفیق دی ہے، ہم کو خاص طور سے اپنے معاشرے میں، محلے میں، سوسائٹی میں ایسے لوگوں کا پتہ کرنا چاہیے جن کے یہاں قربانی نہیں ہو سکی ہے، ان کے یہاں آپ گوشت پہنچانے کی کوشش کریں، اور کم سے کم اتنا پہنچائیں کہ ان کے وقت کا گزارا ہو سکے۔ 1 بوٹی 2 بوٹی سے کوئی کام نہیں بنتا ہے، تو آپ جن کے یہاں قربانی ہے ان کے یہاں نہ پہنچائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خاص طور سے ان لوگوں کو تلاش کریں جن کے پاس قربانی نہیں ہے، ان تک آپ اپنی قربانی کے گوشت پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ عید کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کو تلاش کرنا ہے، ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ہم کو دیتے ہیں۔ ہمارے پاس قربانی ہے، فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، اس کے پاس سے آیا، میں نے ان کے پاس بھیج دیا۔ ایسے ہوتا یہ ہے کہ جتنے گھروں تک آپ بھیجتے ہیں اتنا ہی گوشت ریٹرن آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ عمومی طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہے اس کے پاس بھیجتے ہیں، جس کے پاس سے نہیں آیا ہم بھی اس کے پاس نہیں دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں، محلے میں، سوسائٹی میں ان لوگوں کو تلاش کریں جن کے پاس قربانی نہیں ہے، ان تک قربانی کے گوشت کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا پسند تھا، کندھے کا گوشت وہ رکھ دیا گیا اور باقی تقسیم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا کیا بچا ہے اس میں سے؟ تو کہا گیا کہ گوشت میں سے کندھا آپ کو پسند تھا تو وہ رکھ دیا گیا، باقی سب تقسیم کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب بچ گیا سوائے کندھے کے، یعنی یہ کندھا جو میرے گھر میں بچ گیا
وہی باقی ہے، باقی جو آپ نے تقسیم کر دیا وہ اللہ رب العالمین کے پاس ذخیرہ ہو گیا ہمارے نام اعمال میں۔ تو آپ جو کچھ دے دیں گے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ آپ کو گوشت کا وہ حصہ جو آپ کو پسند نہیں ہے، وہ چربی، وہ ہڈی اور وہ ساری چیزیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، وہ آپ دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو گوشت ہے آپ پورا اس کو ملائیں، اور کوشش یہ کریں کہ جو آپ کو پسند ہے وہی دوسروں تک آپ پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے ایمان سے جوڑ دیا ہے کہ وہی انسان مومن ہے جو اپنے لیے، جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو خاص طور سے دیکھیے، یہ جو ہے ایک تو اللہ کی عبادت ہے، کھانے کی کھلانے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی دھیان رہے کہ آپ دوسروں کے ضرورتوں کا بھی خیال کریں، تو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، آپ کھاؤ بھی، اس کو ذخیرہ اندوزی بھی کرو، رکھ بھی سکتے، کوئی حرج نہیں، اور صدقہ و خیرات بھی کرو۔ تو چونکہ قربانی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اللہ تعالیٰ کو خون نہیں پہنچتا، گوشت اس کا جو ہے گوشت نہیں پہنچتا ہے، تو کم سے کم اپنے نام اعمال میں اس کو ذخیرے کے لیے فریز میں ذخیرہ کرنے سے بہتر کیا ہے، اپنے نام اعمال میں ذخیرہ کر لو۔ اس لیے کہ یہ جو ایام ہیں، یہ ایام بڑے اہم ایام ہیں، اعظم الایام ہیں دنیا کے۔ تو خاص طور سے اس کے ذریعے بہت کچھ آپ صدقہ نہیں کر سکتے۔ عام دنوں میں تو آپ 1 کلو 2 کلو گوشت خرید کر کے کسی کے گھر پر نہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان دنوں میں کم سے کم اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ قربانی کا گوشت دوسروں تک پہنچا سکیں، دوسروں کے ضروریات کا ہم خیال کر سکیں۔ یہ موقع ہے ہمارے پاس، ایک نیکی کمانے کا اہم موقع ہے، تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح سے چوتھی اور آخری بات، صفائی اور ستھرائی کا بھی خیال کریں۔ عمومی طور سے مسلم محلوں کی حالت قربانی کے ایام میں بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ جہاں اسلام نے اخلاقیات کو سنوارنے کی ترغیب دی ہے، وہیں حفظان صحت کے بھی اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اور خاص طور سے طہارت اور پاکیزگی کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ یہ صرف ایک ترغیب نہیں ہے، بلکہ قرآن عزیز میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو اور اسی طرح سے طہارت و پاکیزگی پسند کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا شعار ہونا چاہیے، اور یہ صرف اور صرف مطلوب ہی نہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوڑ دیا ہے۔ طہارت، صفائی، پاکیزگی یہ ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے بیان کیا کہ ایمان کی جو شاخیں ہیں، آپ نے کہا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور آپ نے کہا افضلها قول لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل جو ہے شاخ ایمان کی کیا ہے، لا الہ الا اللہ یعنی توحید ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم تر ادنا درجہ یعنی ایمان ہی میں سے، ایمان کے حصے ہیں، ایمان کے درجے ہیں، وہ کیا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ تو بتائیے یہ ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ طہارت، صفائی، پاکیزگی، ہمارے گلی صاف ہوں، ہمارے محلے صاف ہوں، وہ راستے صاف ہوں جن سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، نہ یہ کہ آپ اس کے اوپر گندگی پھیلائیں۔ تو خاص طور سے طہارت کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے گھر، ہمارے محلے، ہمارے سامنے کے راستے وہ صاف ہونی چاہیے، بہت زیادہ اہم ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک شخص نے گزرتے ہوئے راستے سے ایک ٹہنی ہٹا دی، راستے میں جو کانٹے دار تھی اس کو ہٹا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشکر اللہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس نیکی کی قدردانی کی اور اس کو معاف کر دیا۔ تو اب سوچئے کہ تکلیف دہ چیز کو ایک جو ہے کانٹے کو اس نے ہٹایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور اگر آپ وہی اذیت آپ راستے میں ڈالیں، وہ گندگی آپ ڈالیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، تو اس کا برعکس معاملہ کیا نکلتا ہے؟ کیا آپ اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے؟ اور کتنے لوگوں کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، آپ کے سامنے، گھر کے سامنے جو راستہ ہے وہ آپ کا تھوڑی ہے، وہ سارے لوگوں کا ہے، وہ عام لوگوں کے آمد و رفت کا
کی جگہ ہے. عمومی طور سے ہم سمجھتے ہیں ہمارے گھر کے سامنے روڈ کا جو حصہ ہے وہ ہمارا ہے, ہم جیسے چاہیں گاڑی کھڑی کریں اور جیسے چاہیں اپنا گھر دھوئیں یا گاڑی دھوئیں. تو یعنی ہوتا یہ ہے کہ پانی آنے کے دنوں میں آپ دیکھیے کہ ہمارے جو محلے ہوتے ہیں وہ نالیاں بن جاتی ہیں. کیوں؟ یہ پانی جو بہہ کر کے روڈ کے اوپر آ رہا ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ پانی بہائیں ایسے ہی. آنے والے نمازی ہیں, آنے والے بوڑھے ہیں, بچے ہیں, کوئی پھسل کے گرتا ہے یا وہ نجاست یا گندگی اڑ کر کے اس کے کپڑے پر پڑتی ہے, وہ نماز کے لیے آ رہا ہے, تو بتائیے اس کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ تو آپ کے گھر کے سامنے کا روڈ وہ آپ کا نہیں ہے. ہوتا تو یہ ہے کہ جتنا آپ کا ہوتا ہے اتنے پہ تو آپ اپنا گھر اور اپنا مکان تعمیر کر لیتے ہیں, اور باقی جو ہوتا ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے اس کے اوپر آپ ایک پنڈال ڈال لیتے ہیں, نہیں تو وہاں جو ہے آپ گھر کی پائری بنا لیتے ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ کیا آپ کے اوپر اس کا حق ہے؟ بالکل حق نہیں ہے. وہ عام لوگوں کی گزرگاہ ہے. جب چاہتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی راستہ گھیر کر کے اپنا فنکشن کر لیتے ہیں. آپ نے اجازت لی ہے محلے کے لوگوں سے؟ جن لوگوں کا ادھر سے گزر ہوتا ہے ان سے اجازت لی ہے کیا؟ کوئی کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, لیکن وہ غلط کر رہا ہے اس کو دیکھ کے ہم غلط کریں, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ, اگر کوئی آپ کے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت والا معاملہ آپ مت کرو. تو کوئی کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, لیکن وہ غلط کر رہا ہے اس کی غلطی کو دیکھ کر کے آپ غلط کریں, یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کون سا اصول ہے؟ یعنی پورا معاشرہ گناہ کے اندر مبتلا ہے, آپ بھی گناہ کریں گے, بدکاری چل رہی معاشرے میں, آپ بھی معاشرے میں بدکاری پھیلائیں گے یا کریں گے؟ یہ کوئی اصول نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے. کون غلط کر رہا ہے آپ اس کے غلطی پر آپ اس کو ٹوکیے, لیکن اس غلطی میں آپ شریک نہ ہوں. تو راستے کو صاف رکھنا, اماطۃ الاذی عن الطریق, یہ ہمارے ایمان سے جڑا ہوا, ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے. تو طہارت و صفائی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو خصوصی طور سے ان دنوں میں ہم اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ہم خود بھی جو ہے صاف و شفاف اپنے گھر کو رکھیں, اپنے آپ کو رکھیں, اور اسی طرح سے اپنے گلی محلوں کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں. تو یہ سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے, خصوصاً ان ایام میں. تو یہ اختصار کے ساتھ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو ان امور پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں العالمین ان کی مغفرت فرمائے. العالمین ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے وارثین کو صبر عطا فرمائے. العالمین جو لوگ مقروض ہیں العالمین انہیں قرض کی توفیق عطا فرمائے. العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں العالمین ان کی پریشانی کو حل فرما دے. العالمین جو اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں کامیاب فرما دے. العالمین اسلام اور مسلمانوں کے تئیں جو مکر و فریب کر رہے ہیں العالمین ان کے مکر کو تو ناکام بنا دے. العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم.